اسی طرح اگر یہ جو بولنا ہے نا ہمارا اکھڑ طریقے کے ساتھ، اجڈوں کی طرح سخت طریقے کے ساتھ، یہ بھی تعلقات کو تباہ کرتا ہے آپس میں. جب کسی نے بات کی، یعنی آپ نرم آواز میں لمبا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ بالکل ایک روڈ طریقے کے ساتھ اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ سننے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کو عزت محسوس نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں میرا تو سٹائل ہے، لیکن اس سٹائل کے نتیجے میں آپ کے باہمی تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کا غصہ، یہ غصہ بنیادی وجہ ہے معاشرتی تعلقات کی تباہی کی. کیونکہ ہم غصے میں رہتے ہیں، ہمارا جھگڑے کے موڈ میں رہتے ہیں، بس کوئی بات دے دے، ہمیں موقع دے دے، ہم جھگڑ لیں اس سے. تو کون آپ کے ساتھ بیٹھنا کمفرٹیبلی محسوس کرے گا؟ کمفرٹیبل نہیں ہوگا. آپ سے بات کرنا، آپ کے ساتھ گھومنا پھرنا، آپ کے ساتھ دل کی بات کرنا نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ تو غصے میں رہتا ہے، اس سے تو اپنی عزت بچاؤ. تو یہ رب ہمارا غصہ، ایٹیچیوڈ، یہ بھی. پھر اس کے بعد ہم کڑتے رہے گھروں میں بیٹھ کر کہ کوئی ہمارے قریب نہیں آتا، میرے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ قربت میں نہیں ہے، میرے ساتھ وقت نہیں گزارتا، مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے رشتہ دار پسند نہیں کرتے، مجھے دوست احباب پسند نہیں کرتے. تو جناب عالی کبھی اپنے رویے کو دیکھا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ میں بولتا کیسے ہوں؟ میرے غصے کا لیول کیسا ہے؟ میں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں کیسا ہوں؟ ہاؤ مچ فیئر آئی ایم ان ڈیلنگ. کبھی غور کیا ہے؟ تو آپ کو ماجرا خود سمجھ آ جائے گا کہ کوئی میرے ساتھ کیوں دوستی نہیں کرتا، کیوں میرے ساتھ کوئی اعتماد کیوں نہیں کرتا. تو سب سے پہلے اپنے دامن میں جھانکا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ جس شخص سے نرمی چھین لی گئی اس سے ہر بھلائی چھین لی گئی. جس شخص سے نرمی چھین لی گئی اس سے ہر بھلائی چھین لی گئی. تو اب ذرا سوچئے کہ اگر کلام میں نرمی نہ بچے، رویے میں نرمی نہ بچے، تو ہر بھلائی یعنی آخرت کی بھلائی تو چھن ہی گئی، دنیا کی بھلائی بھی چھن گئی. نہ اس سے کوئی کاروبار کرے گا، نہ اس سے کوئی دوستی کرے گا. آپ کی اولاد سے آپ کے رویے سے بچتے ہوئے رشتے بھی کوئی نہیں کرے گا. کہ باپ اکھڑ ہے، ماں اکھڑ ہے، ماں کا مزاج ایسا ہے، یعنی بھلائی تو جاتی رہے گی کہ وہ آخرت تو آخرت ہے. ماں باپ اگر بگڑے ہوئے رویوں کی، اولاد جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے گھر سے رشتہ نہیں بنانا چاہے گا کوئی. یعنی آپ کے برے رویے کا سایہ آپ کی نیک اولاد پر بھی پڑ گیا کہ لڑاکا بندہ ہے، چھوڑو اس کے گھر کیا رشتہ کرنا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ عمل ہے جس کو ملوز خاطر رکھنا ہے. اس لیے حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. اگر دل میں بہت تکلیف ہے پھر خاموش رہے، ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے جس سے اس کے معاشرتی رویے تباہ ہو جائیں، اس کے تعلقات متاثر ہو جائیں. پھر صبر کرے، کہیں چلا جائے دور. ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کے معاشرتی تعلقات تباہ ہو جائیں. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، نرمی سے بات کرو، نرمی اللہ کو پسند ہے. وہ کچھ کفار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنے لگے، بد دعا دینے لگے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے برداشت نہ ہوا. آپ نے فرمایا ان کو، جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہو یہ سب کچھ تم پر ہو. جلال میں فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ نہ کہا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ نرمی اختیار کرو، اللہ کو نرمی پسند ہے، نہ جواب دو ایسا.
تو یہ ایسے رویے ہو جائیں تو تعلقات سنورتے ہیں یا نہیں سنورتے؟ سنور جاتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا معاشرتی رویے میں جو دوست احباب ہیں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ برے دوستوں کی مجلس ہوگی تو آپ کے باقی تعلقات بھی متاثر ہو جائیں گے، اچھے دوستوں کی مجلس ہوگی وہ آپ کے باقی تمام تعلقات پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کو اچھا اثر دے گا، آپ کو اچھا مشورہ دے گا، آپ کے لیے خیر خواہی کی بات کرے گا اور آپ کے لیے مددگار ہوگا۔ اگر نیگیٹو پرسن آپ کا دوست ہے جو سارا دن خود نیگیٹو آئیڈیاز، نیگیٹو تھاٹس سے بھرا رہتا ہے، ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، اس نے تو ہر کسی کے بارے میں آپ کو بھڑکائے رکھنا ہے ہر وقت، تو دیکھیں کس کے پاس بیٹھتے ہو، کن دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہو۔ غور کیا کریں، کیا ہر وقت لوگوں کے خلاف بات کرتا رہتا ہے یا لوگوں کے حق میں آپ کا دل صاف کرتا رہتا ہے؟ یہ پیمانہ رکھ لیں۔ اگر کوئی کسی کے خلاف آپ کو بات کرے تو سمجھ لیں یہ غیبت بھی کرتا ہے بے ایمان، یہ لوگوں کے بارے میں آپ کا دل خراب بھی کرتا ہے، آپ کے دل میں یہ نیگیٹو آئیڈیاز بھی ڈالتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بری صحبت ہے۔ اور اگر اس کے پاس بیٹھے آپ بھرے ہوئے آئیں غم میں، وہ کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے اس کے دفاع میں صفائی دے دے، نہیں ایسی کوئی وجہ ہوگی، چھوڑو جانے دو، ایسی بات کرے تو سمجھے اچھا دوست ہے۔ لوگوں کے لیے آپ کا دل صاف کرتا ہے، دل میلا نہیں کرتا، فتنے کو ہوا نہیں دیتا، جھگڑے کو ہوا نہیں دیتا، دکھ کو اور بڑھاتا نہیں ہے، وہ ایسا دوست مخلص دوست ہے، وہ دوست سچا ہے جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو اچھے دوست رکھنا بھی ضروری ہے، برے دوست آپ کو معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیں گے، برے دوست کہیں کا نہیں رہنے دیں گے، بدنامی کی وجہ بھی بنیں گے اور معاشرتی تعلقات بھی تباہ کر دیں گے، یہاں تک کہ بری دوستی میاں بیوی کے درمیان بھی جھگڑوں اور فسادات کی وجہ بن جاتی ہے، بے اعتمادی پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے عقل مندی کے ساتھ سوچا کریں۔ خیال آتا ہے نا میرا دوست ہے، میں اس کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں، فرشتے بھی شیطان کو ہزاروں سال سے جانتے تھے، انہی میں بیٹھتا اٹھتا تھا، لیکن یکا یک جب دماغ الٹے تو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کتنی درینہ رفاقت ہے، اس پر کسی کے دماغ کا الٹنا منحصر نہیں ہے، وہ کبھی بھی الٹ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے اس کی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے کہ وہ استقامت کے ساتھ رکھے، تو دماغ پلٹ سکتا ہے۔ تو ہر وقت ناپتے تولتے رہنا چاہیے کہ کوئی میرے ذہن میں زہر تو نہیں پھیلا رہا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ، قیامت کے دن انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے، ہم اہل صدق سے محبت کرتے ہیں، یعنی صادقین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، یا نیگیٹو تھاٹس اور ڈپریشن والے لوگوں کی مجلسوں اختیار کرتے ہیں۔ اگر نیگیٹو آئیڈیاز میں، یہی مشن اور تنظیمات کے ساتھ ہے، جب آپ ہر علاقے کے اندر ہو سکتا ہے پرانے رفقا ہو، لیکن حالات ہیں، مالی مشکلات ہیں، اولاد بچوں کی پریشانیاں ہیں، عمر ہے، مایوسیاں ہیں، کئی وجوہات کی وجہ سے انسان ڈپریشنز میں گر جاتا ہے اور نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے کئی بار وہ مشن سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، مسائل اور ہوتے ہیں، دنیا کے دھکے اسے توڑ دیتے ہیں، تو کئی بار وہ مایوسی پھر دین کی طرف بھی آ جاتی ہے، اثر اس کا دینی خدمت پر آتا ہے اور جا کر دکھی ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ صرف کہیں کہ میرا پرانا دوست ہے، 30 سال سے ہم نے اکٹھے 40 سال سے مشن کی خدمت شروع کی، آج وہ پیچھے ہٹ گیا، اب آپ نہ سوچیں کہ اگر ہو سکتا ہے وہ ڈپریس ہو گیا ہو،
اب وہ بیٹھ کر سارا دن نیگیٹو باتیں کرتا ہے مشن کے بارے میں، اور آپ جا کر اس کی صحبت اختیار کر لیں، وہ آپ کے ذہن کو پراگندہ آلودہ کر دے گا یا ستھرا کر دے گا؟ آلودہ کر دے گا۔ وہ یہ باتیں اپنے ڈپریشن کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن آپ کے صحت مند دماغ کو تباہ کر کے رکھ دیا ناسمجھی میں، اور ایسی صحبت ہے۔ اس لیے سچے لوگوں کی صحبت کا قرآن مجید میں حکم ہوا کہ اہل صدق کی مجلس میں بیٹھا کرو، سچوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، جن کی دل کی کیفیات، جن کے احساسات، جن کے تعلقات، جن کے حالات اعتدال پر اثر انداز نہ ہو۔ وہ ہر لمحہ جو بات کہیں اعتدال پر مبنی کہیں، اپنے دل کی تکلیف کو اپنے بیان پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ مگر ہم لوگ جب تک کہیں دوستی ہو تو ہم اچھا کہیں گے، اور جب دشمنی ہو جائے تو پھر دشمن کی ہر بات بری لگتی ہے۔ لیکن انصاف والا وہ شخص ہے کہ جو دشمن کی بھی صحیح بات کو صحیح کہہ سکے، جو دشمن کی صحیح بات کو بھی صحیح کہہ سکے، وہ سچا ہے، اور بری بات کو برا کہے۔ لیکن اب چونکہ کوئی ہمارا دشمن ہے، اب اس کا ہر عمل ہی ہمیں برا لگنے لگ جائے تو سمجھے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، وہ سر تاپا اس میں صرف برائی ہی برائی ہے، رتی اچھائی کا نہیں اللہ نے رکھا، یعنی اس نے بیکار پیدا کیا اسے دنیا میں، اس کے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہر بات ہی بری لگے تو اس کا سمجھیں کہ مسئلہ اب ہمارے ساتھ ہے۔ اگر انسان کو اس میں اچھائیاں بھی نظر آئیں اور برائی بھی نظر آئے، وہ برابر دیکھ سکے، تو سمجھے ہاں اس میں پلس مائنس ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی کے اندر ہر بات ہی بری لگے تو سمجھے کہ ہو سکتا ہے یا تو مجھے ڈپریشن ہے یا میرے دل میں تنگی آ گئی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ حاضرین گرامی، اسی طرح معاشرتی تعلقات میں بہن بھائیوں کے رویے ہیں، یہ سب سے زیادہ تباہ کن ہر گھر کی کہانی ہے۔ خاص طور پر والدین کا جب سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو بہن بھائیوں کے درمیان کوئی بڑا نہیں رہتا، اور تعلقات تباہی کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر سمجھداری کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے، اور بہن بھائیوں کے درمیان تعلقات کی تباہ ہونے کی یہ کئی وجہ ہوتی ہے کہ والدین کے بعد آپس میں کسی کو بڑا نہیں مانتے۔ ایک عمومی وجہ یہ ہوتی ہے۔ پھر جس کو بڑا مانتے ہیں وہ صحیح معنوں میں بڑا بن کے نہیں دکھاتا۔ یہ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی۔ تیسری چیز والدین کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ عموماً اگر وراثت کے مسئلے پہ جھگڑا ہے تو سمجھداری سے پہلے اس کی تقسیم نہیں کر کے گئے اور بچوں کو بعد میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو ضروری ہے کہ اگر اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں تو والد کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اولاد میں تقسیم کر دے، انصاف کے ساتھ ان کو بعد میں جھگڑنے کے لیے نہ چھوڑے، فیصلہ کر دے۔ جب بعد میں یوں سوچتا ہے کہ بعد میں میرے بچے دیکھ لیں گے، وہ پھر ساری زندگی ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، اسی دیکھنے کی وجہ سے۔ تو اگر یہ ذمہ داری والدین خود ذمہ داری سے ادا کر کے جائیں، اولاد میں جو تقسیم کرنا ہے اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق تقسیم کر کے جائیں، تاکہ پیچھے کوئی جھگڑے کی کبھی نوبت نہ آئے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ پھر بہن بھائیوں میں جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ اس کو فرمایا گیا کہ یہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، یہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس کو ویسی عزت دو۔ اور اس کو کہا گیا کہ پھر تم بھی چھوٹوں کے ساتھ باپ بن کر ان کی تربیت میں، ان کا حق دینے میں، ان کے ساتھ نرمی برتنے میں اور ان کی حفاظت کرنے میں ذمہ داری ادا کرو جیسے کہ باپ کرتا ہے۔ تو خود بخود جھگڑے ختم ہوں گے۔ یہ آداب میں سے ہے۔ اللہ پاک نے اگر کسی کو بہن بھائیوں میں چھوٹا بنایا ہے اور بڑے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور بڑوں کو پھر وہ احترام دے۔ اس سے خود بخود معاشرتی رویے
بہتر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے اپنا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ شفقت کو ملحوظ خاطر رکھتے اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے، تو حقوق کا تحفظ اس طرح ایک دوسرے کا کریں۔ پھر سب سے بڑے مسائل جو عموماً ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں، جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں تو والدین ان کی باتوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور محبت ہے وہ محبت پھر جوش مارتی ہے، وہی رشتے، وہی رحم کی ایک پیٹ سے پیدا ہوئے بچے وہ آپس میں اپنی اولادوں کی وجہ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنی کمزوری کی بات ہے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رشتہ دار میں نے اپنے لفظ رحمان یعنی صفت رحمان کے تابع پیدا فرمائے ہیں رحم سے، اور جس نے ان کو جوڑا ان کو میں جوڑوں گا اپنے ساتھ، جنہوں نے ان کو منقطع کیا توڑا ان کو میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ رشتے ہیں، یہ تعلق ہیں، یہ آداب ہیں جو زندگی کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو ان رشتوں کو بحال کرنا، ناراضگی نہ رکھنا اور معاف کر دینا، تعلق کو کٹے کٹے نہ رہنا، جن اعضاء کو اللہ پاک نے جڑے رہنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹے نہ رکھنا، ان ذمہ داریوں کو، بڑے کو اپنے بڑے پن کی ذمہ داری نبھانی چاہیے، چھوٹوں کو چھوٹا ہونے کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ پھر ناانصافی کئی خاندانوں میں دیکھتے ہیں، سارا کاروبار بڑے بھائی کو دیا ہے، چھوٹا بھائی اس پر اعتماد کرتا ہے اور پھر ایک دن پتہ چلتا ہے وہ سارا کاروبار ختم کر دیا اور وہ اعتماد ہوا ہو گیا۔ تو جب ایسے رویے خاندانوں میں ہوں گے تو اعتماد کیسے بنے گا؟ تو اس نے اپنا فرض نہ نبھایا اور اپنے باپ ہونے کا، کیونکہ باپ جیسے اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، ایسے نہیں کر سکتا کہ کبھی سنا ہے کہ باپ اولاد کا حق مار لے، نہیں مار سکتا نا۔ تو یہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، وہ قربانی تو دے گا، اس سے یہ توقع نہیں رکھی جاتی کہ وہ حق تلفی کر سکتا ہے کسی کی۔ جب خاندانوں میں وہ اہمیت بڑوں کو گھر میں دے دیں گے تو پھر اس سے خود بخود رشتے بہتر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا ذرا اسلوب دیکھیے کہ بھائیوں کے مابین رویے کیسے بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما لے، اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے، وہ چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میرے مولا میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ اس نبوت کے شرف میں شامل فرما دے، میرے بھائی کو بھی اس نوکری میں لے لے، میرے بھائی کو بھی اس ذمہ داری میں لے لے۔ یہ وہ قربت ہے، یہ وہ حق ہے جس کی طرف آپ اپنے خاندان کو اور ان رشتہ داروں کو ساتھ آمادہ کرتے ہیں، چاہے جائے کہ ان سے کٹ جائے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے رویوں کو دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہو، کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے کیا اس سے بھی زیادہ کوئی خاندان میں زیادتی کر لیتا ہے کسی سے؟ اگر کسی نے زیادتی کر لی ہو، اس کے باوجود سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، اور وہ سب مہربان اور زیادہ مہربانی فرمانے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو کنویں میں مار دیا، معاف کر دیا، ان کے لیے دعا کی، عزت دی، تکریم کی، بڑے تھے ان سے سب، ان کو بڑوں والا احترام دیا اور معافی دے دی۔ یہ دلی وسعت تھی۔ ہم تو رشتے نہ ہوں گھروں کے اندر، دو بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، اولادوں کے آپس میں رشتے نہ ہوئے، عین ممکن ہے اولادیں بڑی ہیں وہ رشتے کرنا نہ چاہتی ہوں، آج اب امپوز نہیں کر سکتے ڈیسیژن، تو ساری عمر کے لیے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے دل توڑ دیتے ہیں، ناتا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس میں کہاں کا فہم ہے؟ اولادیں بڑی ہیں، نہیں رشتے ہوئے تو کیا بات ہے، ہر کوئی اپنے نصیب سے کہیں کہیں کر لے گا، لیکن اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی جائے اور اس قطع رحمی کر لی جائے، رشتوں کو ترک کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، نہیں، اللہ پاک اس کو پھر معاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح
پیچیدہ امور رشتہ داروں کے فرائض کی ادائیگی ہے، ان کی جب مدد نہ کی جائے تو دل ٹوٹتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوں احساس نہ کیا جائے تو دل ٹوٹتے ہیں، پھر ان کی خوشی غمی میں شریک نہ ہوا جائے تو دل ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ خانوادہ رسول میں رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے اور نبھانے والے امام علی مقام تھے، یعنی کہ امہات المومنین کے بھی سب رشتہ داروں پر سب سے زیادہ واقفیت امام علی مقام کو تھی، اور ان کی خیرگیری خبرگیری سب سے زیادہ رکھتے تھے امام علی مقام۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر رشتے کی، اپنے والد گرامی کے ہر رشتے کی نسبت، اس کی خبر، اس کا احساس، ان کی قدر سب سے زیادہ اگر تھی تو وہ امام علی مقام میں تھی۔ صحابہ کرام یعنی اہل بیت نبوت میں سے یہ کہتے تھے کہ رشتوں کی خبرگیری میں، ان کا احساس کرنے میں امام علی مقام ہم سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف شجاعت ہی ان کی شان نہیں ہے، یہ نرمی کا گوشہ، یہ پہلو بھی ان کی شان ہے امام علی مقام کی۔ اسی طرح یتیموں کمزوروں کی سرپرستی کرنا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا، غریبوں کی کفالت کرنا، ہمسایوں کے حقوق کا جتنا قرآن مجید میں ہم ذکر پڑھتے ہیں تو اس میں لٹرل میننگ میں ہمسائے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس ہمسائے کا مفسرین کے مطابق اطلاق آپ کے سوشل سرکل پر ہوتا ہے۔ ہمسائیگی کی تعریف کیا ہے؟ سوشل سرکل، یعنی جو گھر کے دائیں بائیں رہتے ہیں وہ تو ہیں ہی صحیح، اہل محلہ ہیں ہی صحیح، لیکن آج کے دور میں ہمسائیگی کا اصل جو امپلیمنٹیشن ہے وہ سوشل سرکل ہے، یعنی منہاج القرآن والوں اب ہمسائیگی والے ہیں، آپ پر اطلاق اللہ کے کلام کا اور حدیث مبارکہ کے ان قوانین کا ہوگا جو ہمسائیگی والے، آپ کے سوشل سرکل، اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب کے حلقے، وہ آپ کی ہمسائیگی ہے، ان کے لیے یہ احکامات ہمسائیگی کا اطلاق جو قرآن مجید میں ہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا جبرائیل امین میرے پاس آئے، ہمسایوں کے حقوق بیان کیے، مجھے گمان گزرا کہ کہیں اللہ پاک ان کو وراثت میں بھی حصہ نہ عطا کر دے، اتنے حقوق بتائے۔ یعنی آپ کے سوشل سرکل، آپ کے ہم جماعت لوگ، ایک مجلس، ایک صحبت میں بیٹھنے والے، ایک جماعت میں اکٹھے کام کرنے والے، ایک دفتر میں کام کرنے والے دوست، کولیگ، فیلوز، بزنس سرکل میں اکٹھے اٹھنے بیٹھنے والے، اکٹھے کھانے کھانے والے، ملنے بہنے والے، ان کے بے پناہ حقوق ہیں۔ یہاں تک کہ حق ہے کہ ان میں سے کوئی یتیم ہو جائے کسی کا بچہ تو ان کی ویسے خبرگیری کرو جیسے اپنی اولاد کی کرتے۔ تمہارے ہمسایوں اور دوستوں میں سے اگر کسی ایک خاتون کی طرف کوئی رشتہ بھیجے اور تمہیں پتا ہو کہ میرے فلاں دوست نے، فلاں بھائی نے، فلاں تعلق دار نے اس طرف رشتہ بھیجا ہے، اس کے رشتے پر رشتہ نہ بھیجو، تمہارے بھائی کا تم پر یہ حق ہے کہ اب اس کا دل دکھے گا۔ تمہارے بھائی نے کسی طرف سودا کیا ہے، اس کے سودے پر سودا نہ کرو، اسے بڑھ کر قیمت آفر نہ کرو، تمہارے بھائی کا نقصان ہوگا۔ یہ آداب زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطائے ہیں۔ یہ طویل فہرست ہے، اس پر بات کرتے جائیں تو شاید اور بھی وقت کتنا لگ جائے اور موضوع ختم نہ ہو، اس کو میں بھی اختتام دینا چاہتا ہوں۔ آخری بات، اسی طرح جن معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اقلیتیں، مائنورٹیز، اس میں ہمارے ہاں پاکستان میں ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، سکھ کمیونٹی ہے، عموماً ان کے ساتھ بھی اپنے رویے امن و امان والے بنا لیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں مارا جائے، قتل و غارت ہو، جلایا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ سب کچھ ہوں گے، اللہ کے بندے نہیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے امتی نہیں ہیں۔ اگر کسی دوسرے مذہب والے کو آپ سے خوف محسوس ہو، آپ سے تکلیف محسوس کرے، امان میں محسوس نہ کرے، وحشت محسوس کرے، تو ان کے حقوق کا تحفظ بھی، تو ان کے ساتھ بھی معاشرتی تعلقات کو اسی طرح ہی خوبصورت اور حسین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح مسالک ہیں، مسلمانوں کے اندر طبقات ہیں،
ہم آپس میں اس طرح ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ جیسے اس کا جینا ہمیں پسند نہیں ہے، نتیجتاً معاشرتی تعلقات تباہ حال رہتے ہیں، نقصان کا شکار رہتے ہیں اور معاشرے بہتری کی طرف نہیں پنپتے۔ یہ کچھ آداب زندگی تھے معاشرتی تعلقات کے حوالے سے جن کا ذکر ہم نے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا۔ اللہ پاک ان سب پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سید